یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، کچھ ڈھونڈ رہا ہے، اور انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ویب کی ایجاد کے بعد بہت حد تک آسانی ہو گئی ہے۔ کسی کو پیسہ چاہیے، اوروں کو انٹرٹینمنٹ۔ Alexa, play Baby Shark. Do 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 do. کسی کو اپنے پیٹ کی پڑی ہے، Hey Google, can you look up for Mexican restaurants near me? اور پھر انہیں وہاں جانے کا راستہ بھی چاہیے۔ بہت سے لوگ گیمنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر شہرت ڈھونڈتے ہیں، فیس بک پر دوستیاں نبھاتے ہیں، اور کچھ لوگ سچے پیار کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ آج کا سچا واقعہ ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جس نے انٹرنیٹ سے اپنا دل بہلانا چاہا، فینٹیسی کی زندگی میں جینا چاہا، لیکن وہ اس کے دلدل میں ایسے پھنستا گیا کہ وہ نہ دنیا کا رہا نہ خوابوں میں زندہ رہا۔ یہ ہے عشق وشق آن لائن کی کہانی۔ امریکی ریاست نیو یارک کے چھوٹے شہر کلارنس میں 2005 تھامس منگمری اپنا سارا فارغ وقت پوگو نامی ویب سائٹ پر گیمز کھیلتے ہوئے گزارتا تھا۔ اسے خاص طور پر ٹیکسس ہولڈم پوکر کا گیم پسند تھا۔ ایک دن تھامس شاید بہت ہی زیادہ بور ہو رہا تھا کہ وہ پوگو کے آن لائن چیٹ روم میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنا یوزر نیم مرین سنائپر لکھ کر چند لوگوں سے چیٹنگ شروع کرتا ہے۔ کچھ ہی منٹ بعد اسے ٹال ہاٹ بلانڈ نامی یوزر کی طرف سے میسج ملتا ہے۔ اوئے، تم یہاں کیوں ہو؟ تھامس لکھتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تمہارا کیا مطلب ہے۔ ٹال ہاٹ بلانڈ تھامس سے کہتی ہے، تمہاری پروفائل میں تمہاری ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے جس کے مطابق تم 46 سال کے ہو، اور یہ چیٹ روم صرف بچوں کے لیے مقرر ہے۔ تھامس ٹائپ کرتا ہے، او نو 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 سوری، میں اپنے ابو کے اکاؤنٹ سے گیم کھیل رہا ہوں۔ ابو تھامس سینئر ہے اور میں تھامس جونیئر، لوگ مجھے ٹامی پکارتے ہیں۔ ٹال ہاٹ بلانڈ نے اپنا اصلی نام جیسیکا بتایا، دوست اسے پیار سے جیسی کہتے تھے۔ وہ ایک 18 سال کی لڑکی تھی جو ویسٹ ورجینیا میں رہتی تھی اور ہائی اسکول کا آخری سال ختم کر رہی تھی۔ جیسی نے بتایا کہ وہ سوئمنگ، باسکٹ بال اور سافٹ بال کی شوقین تھی اور اپنے یوزر نیم پر پورا اترتی تھی۔ وہ ٹال ہاٹ بلانڈ تھی۔ ٹامی نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ وہ 1 سال پہلے US مرین کور میں بھرتی ہو گیا تھا اور کچھ ہفتوں بعد وہ ایکٹیو ڈیوٹی کے لیے عراق جا رہا تھا۔ ٹامی نے بتایا کہ اس کی عمر بھی 18 سال تھی۔ وہ 6 فٹ 2 انچ لمبا تھا، اس کے گھنے لال بال تھے اور وہ کراٹے میں بلیک بیلٹ تھا۔ اس نے اپنا غم بھی جیسی کے ساتھ بانٹا، کہا، چند سال پہلے میری ماں کا انتقال کینسر کی وجہ سے ہو گیا، ان کی یاد بہت آتی ہے۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد ٹامی اور جیسی نے باقاعدگی سے بات چیت شروع کر دی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، روزمرہ کی تفصیلات دی۔ جیسی نے اپنے اسکول کے قصے اور ٹامی نے آرمی کی ایڈونچر سنائی۔ چیٹ روم کے علاوہ انہوں نے ایک دوسرے سے ای میل اور انسٹنٹ میسج کے ذریعے رابطہ رکھا۔ باتوں باتوں میں ان کا ایک کنیکشن بن گیا۔ پھر ایک دن جیسی نے اپنی بہت ساری تصویریں بھیجی۔ وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے اس نے بیان کیا تھا۔ ایک تصویر میں وہ اپنے سنہرے بالوں کو انگلیوں سے سنوار رہی تھی۔ ایک اور تصویر میں وہ پیلے رنگ کی بکینی پہن کر سوئمنگ پول میں تیر رہی تھی۔ چند اور فوٹوز میں وہ منی اسکرٹ اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنی ہوئی تھی۔ اگلے آن لائن چیٹ کے دوران جیسی نے ٹامی سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں کیسی دکھتی ہوں؟
اب تو مجھے اپنی تصویر بھیج دو۔ ٹامی نے پہلے سے ہی اپنی تصویر شیئر نہ کرنے کے کئی بہانے سوچ رکھے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے تصویر نہ دکھائی تو جیسی شک کر سکتی ہے۔ دوستوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو شروع سے ہی شبہ ہوگا کہ ٹامی وہ نہیں تھا جو اس نے خود کو ظاہر کیا تھا۔ وہ سچ میں 46 سالہ آدمی تھا۔ ہاں، جوانی میں اس نے US مرین کو اپنی زندگی کے 6 سال دیے تھے، لیکن اس نے ایکٹیو ڈیوٹی نہیں کی تھی۔ ٹریننگ کے علاوہ اس نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ امریکہ سے باہر اس نے قدم تک نہیں رکھے تھے۔ تھامس کی شادی کو 16 سال ہو چکے تھے۔ بیوی سنڈی کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ عام سا مڈل ایجڈ آدمی تھا۔ اس کی مونچھیں تھیں توند نکلی ہوئی تھی، وہ گنجا ہو رہا تھا۔ 12 سال سے تھامس ڈائنا بریڈ نامی فیکٹری میں مشینسٹ کی نوکری کر رہا تھا۔ روزانہ وہی تھکا دینے والا بورنگ کام۔ گھر آ کر وہ پالتو کتے شیڈو کو واک پر لے جاتا تھا۔ شام میں بچیوں کو سوئم کلب اور ایکٹیویٹیز پر لے کر جانا اس کے ذمے تھا۔ اپنے چرچ کے سنڈے اسکول میں بچوں کو پڑھاتا بھی تھا۔ دیکھا جائے تو تھامس ایک عام آدمی تھا، لیکن وہ اپنی عام سی زندگی سے بیزار ہو چکا تھا۔ سنڈی کے ساتھ ازدواجی تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ان کے بیچ نہ پیار باقی تھا نہ دوستی۔ وہ ایک ہی گھر میں 2 اجنبی تھے۔ شکر ہے کہ انٹرنیٹ پر تھامس کچھ بھی بن سکتا تھا۔ وہ جوان اور پرکشش اٹریکٹیو ہو سکتا تھا، بہادر ہیرو کا روپ اپنا سکتا تھا۔ جیسی کے میسیجز نے تھامس کی صبح اور شام روشن کر دی تھی۔ جیسی کسی نشے سے کم نہیں تھی۔ اپنی زندگی میں ایکسائٹمنٹ برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا جھوٹ بولنا پڑے تو کیا ہوا؟ یہ تو انٹرنیٹ تھا، سب یہاں جھوٹ بولتے تھے۔ کسی کو کون سی تکلیف ہونی تھی اس چھوٹے سے دھوکے سے؟ تھامس اپنی US مرین کے دنوں کی تصویریں جیسی کو بھیجتا ہے۔ تصاویر تقریباً 30 سال پرانی تھی۔ اس نے جیسی سے کہا، میں تصویریں بہت کم لیتا ہوں، یہ چند پکچرز ہیں میرے پاس۔ اگلے چند مہینوں میں انہوں نے بات چیت جاری رکھی۔ یہ ساری ملاقاتیں صرف انٹرنیٹ اور فون تک محدود تھیں۔ وہ دونوں فلرٹ کرتے تھے، چیٹنگ کرتے تھے، فون سیکس میں بھی مصروف تھے۔ قصہ 2005 کا ہے تو ویڈیو چیٹنگ، اسکائپ وغیرہ اتنا عام نہیں تھا۔ واٹس ایپ ویڈیو کالز اور فیس ٹائم ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ دن بدن ان کے درمیان تعلقات سنجیدہ ہوتے گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر لیا اور اپنا ایڈریس ایک دوسرے کو بھیج دیا۔ ٹامی نے جیسی سے کہا، میں تو مرین کیمپ میں ہوں، جب بھی کوئی چیز مجھے دینی ہو میرے ابو کے گھر پہنچا دینا، ابو پارسل مجھے بھیج دیں گے۔ جیسی ٹامی کو خط لکھ کر بھیجتی ہے، ساتھ میں اپنی جی اسٹرنگ انڈرویئر اور ایک کی ٹو مائی ہارٹ چاندی کی چین اور لاکٹ۔ دسمبر 2005۔ آن لائن ملاقات کے 7 مہینے بعد ٹامی جیسی کے گھر پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ بھیجتا ہے، اسے پروپوز کرتا ہے۔ جیسی شادی کا پیغام قبول کر لیتی ہے اور اسے اپنی انڈرویئر کے ساتھ ڈاگ ٹیگز والی چین بھیجتی ہے جس پر ٹام اینڈ جیسی آلویز اینڈ فار ایور نقش کیا گیا تھا۔ تھامس نے فیکٹری کے دوستوں کو بتایا کہ وہ بیوی کو ڈیورس کر کے 400 میل دور ویسٹ ورجینیا منتقل ہو جائے گا اور اپنی گرل فرینڈ سے شادی کر لے گا۔ اس نے یہ ذکر بالکل نہیں کیا کہ وہ گرل فرینڈ 18 سال کی تھی۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ قصے میں تھامس کی بیوی سنڈی کہاں تھی، اب تو سنڈی کو بھی لگنے لگا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ تھامس سارا وقت کمپیوٹر پر لگا ہوتا تھا۔ اس کے پاس گھر والوں سے بات چیت کرنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے گھر میں ایک ہی کمپیوٹر تھا۔ تھامس کی بیٹیاں اگر بیٹھ کر ہوم ورک کر رہی ہوتی تھی، وہ انہیں ہٹا کر خود کمپیوٹر پر گھنٹوں تک بیٹھ جاتا، بیوی اور بیٹیوں کو جھوٹی کہانی سناتا کہ میں آفس کا کام گھر لے کر آیا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ جھوٹ اور راز زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہتے، سچ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے۔ فروری 2006۔
تھامس کی غیر موجودگی میں اس کی 13 سالہ بیٹی کمپیوٹر کھولتی ہے اور اچانک ایک انسٹنٹ میسج کا ڈبہ اسکرین پر نمایاں ہوتا ہے۔ وہ فوراً اپنی ماں کو بلاتی ہے اور ٹال ہاٹ بلانڈ کے میسیجز دکھاتی ہے۔ سنڈی میسیجز دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ٹائم سٹیمپ زیادہ تر رات کے وقت کے تھے جب سنڈی سو رہی ہوتی تھی، تو تھامس پوری رات جاگ کر آن لائن چیٹنگ کرتا تھا۔ سنڈی نے میسیجز پڑھ کر اندازہ لگا لیا کہ تھامس کسی ہائی اسکول جانے والی لڑکی کے ساتھ عشق وشق کا آن لائن چکر چلا رہا تھا، اور تو اور وہ اپنے آپ کو جوان ظاہر کر رہا تھا۔ سنڈی کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی تلاشی لیتی ہے۔ تھوڑی دیر میں اسے تھامس کی الماری سے جیسی کے بھیجے ہوئے سارے تحفے ملتے ہیں، جن میں اس کے خطوط اور کافی ساری انڈرویئرز بھی شامل تھی۔ ہم سب تصور کر سکتے ہیں کہ سنڈی کیا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا شوہر ایک جھوٹا دھوکے باز چیٹر تھا۔ پھر سنڈی نے کچھ ایسا کیا جو شاید ہم میں سے کوئی نہ کرے۔ چیخنے چلانے کے بجائے، ہنگامہ کیے بغیر، توڑ پھوڑ کیے بغیر، اس نے ایک قلم اٹھایا اور خط لکھا۔ خط جیسی کے نام تھا۔ لفافے میں خط کے ساتھ اس نے ایک تصویر بھی رکھی۔ سنڈی نے لکھا، میں تم کو ان لوگوں سے متعارف کرواتی ہوں۔ سینٹر میں جو آدمی ہے وہ ٹام ہے، میرا شوہر، 1989 سے۔ اس کی عمر 46 سال ہے۔ کمپیوٹر پر الفاظ کا بھروسہ مت کرو، بات ختم کرو۔ تمہیں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اس آدمی سے جس نے ہیرا پھیری اور جھوٹ کے فن میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ جیسی کو یہ خط ملا اور وہ طیش میں آ گئی۔ اس نے ٹامی کو فوراً ٹیکسٹ میسج بھیجا اور کہا، میں تمہارا سچ جانتی ہوں، تمہاری بیوی نے مجھے سب کچھ بتا دیا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، آئی ہیٹ یو، دل چاہتا ہے کہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ اس کی دھمکی میں کچھ دم ہوتا اگر جیسی 18 سال کی عمر سے کم ہوتی۔ تھامس پر چائلڈ سیکشول ابیوز کا الزام لگ سکتا تھا۔ اگر اسے کسی چیز کے لیے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں تو وہ کیٹ فشنگ ہے۔ آج کل کے انٹرنیٹ کے دور میں کیٹ فشر اس شخص کو کہتے ہیں جو انٹرنیٹ پر اپنی اصلیت چھپا کر نقلی پرسونا بنا کر کسی کو رومانس میں دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے قصے تو پہلے ناولز میں اور موویوں میں ملتے تھے، جیسے سیرانو دے برجراک کی کہانی جو 1897 میں لکھی گئی تھی۔ سیرانو اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا تھا کیونکہ اس کی موٹی لمبی ناک تھی۔ وہ اپنی پریمکا روکسان کو خوبصورت شاعری بھرے خط لکھتا تھا، لیکن نام کسی اور کا سائن کرتا تھا۔ انڈین مووی ساجن کی بھی ملتی جلتی کہانی ہے۔ سنجے دت کا کیریکٹر ایک ڈسیبلڈ پوئٹری رائٹر تھا جو مادھوری کے کیریکٹر سے پیار کا اظہار اپنے منہ بولے بھائی سلمان خان کے ذریعے کرتا تھا۔ بہرحال اب جیسی سچ جانتی تھی اور وہ تھامس کو آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ جیسی تھامس کی فرینڈ لسٹ میں سے برائن بیرٹ نام ڈھونڈتی ہے۔ 22 سالہ برائن بفلو اسٹیٹ کالج میں پڑھتا تھا اور ڈائنا بریڈ میں پارٹ ٹائم نوکری کرتا تھا۔ وہ تھامس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ تھامس کے گھر کئی بار پوکر کھیلنے آیا تھا۔ جیسی برائن کو میسج کر کے پوچھتی ہے، کیا تھامس سچ میں 40 سالہ شادی شدہ آدمی ہے؟ جب برائن نے بتایا کہ ایسا ہی تھا، جیسی نے کہا کہ اس کا دل چکنا چور ہو چکا تھا اور وہ اس دھوکے کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں تھی۔ برائن نے اس سے اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع دیا۔ اس کی شکایتیں اس کی بڑبڑ تمیز اور صبر سے سنی۔ برائن بھی pogo.com پر آن لائن گیمز کھیلتا تھا۔ اس کا یوزر نیم beefcake1572 تھا۔ جیسی اور برائن ویب سائٹ پر ساتھ میں گیمز کھیلنے لگے۔ انہوں نے یاہو میسنجر کے ذریعے پرائیویٹ چیٹنگ بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ان کی دوستی پیار میں بدل گئی۔ برائن ایک نرم دل انسان تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا۔ اسے بھی سپورٹس میں دلچسپی تھی۔ جلد دونوں مل کر آن لائن پبلک چیٹ رومز میں تھامس کا مذاق اڑانے لگے، اسے چائلڈ پریڈیٹر پرورٹ بول کر تانا دیتے تھے اور آخر میں تھامس کو pogo.com کے گیم روم سے سسپینڈ کروا دیا۔ برائن نے ڈائنا بریڈ میں بھی کام کرنے والوں کو تھامس کا راز بتا دیا۔ تھامس فیکٹری میں اور اپنے علاقے میں
بدنام ہو چکا تھا. اس کی بیوی نے اسے بیڈروم سے نکال دیا تھا. وہ اب گھر کے بیسمنٹ میں صوفے پر سوتا تھا. چرچ کے لوگ اس سے کڑوی نگاہوں سے دیکھتے تھے, اس کے بارے میں خسر پسر کرتے تھے, اپنے بچوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. ٹامس کی ناک پوری برادری میں کٹ چکی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ سب ہونے کے باوجود جیسی ٹامس کو ابھی بھی میسیجز کرتی تھی. ٹامس نے جیسی سے ایک دن کہا, مجھے اکیلا چھوڑ دو, میں خود خوشی کرنا چاہتا ہوں. جیسی نے اسے روکا اور لکھا, نہیں تم یہ نہیں کرو گے, ہرگز نہیں. تمہارے اندر میرا ٹامی جیتا ہے, میں اسے ابھی بھی یاد کرتی ہوں. لگتا تھا کہ جیسی دونوں مردوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی, اور اس کبھی ہاں کبھی نہ کی وجہ سے ٹامس بہت کنفیوز تھا. جب جیسی برائن سے چیٹنگ کرتی تھی تو وہ برائن کے ساتھ بادشاہ جیسا سلوک کرتی تھی, پیار نچھاور کرتی تھی, اپنی تصویریں بھیج کر لبھاتی تھی. اور جب وہ ٹامس سے بات کرتی تھی تو وہ اسے یقین دلاتی تھی کہ وہ ان قریب برائن سے بریک اپ کر لے گی. ٹامس اس کے پیچھے پھر لٹھو ہوتا جا رہا تھا. اگست 2006 ٹامس کو برائن سے کیا اس کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی, اور روز فیکٹری میں اسے برائن کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ٹامس نے برائن سے بات چیت چھوڑ دی تھی. وہ جوان ہینڈسم برائن سے جلنے لگا تھا. اکثر برائن مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اپنے فیکٹری کے دوستوں کو جیسی کے بارے میں بتاتا تھا. بوائے او بوائے, کیا آفت کی تصویر جیسی نے مجھے بھیجی ہے کل رات, میں تو لڑکا ہوتے ہوئے شرما گیا. اس قسم کی باتیں سن کر ٹامس آگ بگولا ہو جاتا تھا, اور غصے میں آ کر جیسی کو وہ زہریلے نفرت بھرے میسیجز بھیجنے لگا. اور پھر ایک دن ٹامس جیسی کو ایک بہت بڑی دھمکی دیتا ہے, برائن خون میں قیمت ادا کرے گا. جیسی فوراً برائن کو اس بات کی اطلاع دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم فیکٹری میں اپنے باس سے ٹامس کی شکایت کر دو, وہ بالکل دیوانوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے. برائن نے ہنس کر بات ٹال دی اور کہا, غصے میں آ کر لوگ کیا کیا کہہ دیتے ہیں, سر پھرا آدمی ہے وہ ٹامس, بکواس کر رہا ہے, اس میں کچھ کرنے کا دم نہیں. افسوس کہ برائن بیرٹ یہ نہیں جانتا تھا کہ جیسی بار بار سوتے ہوئے شیر کو جگاتی تھی. ایک لمحے ٹامس کو اپنی طرف کھینچ کر دوسرے لمحے وہ اسے دھتکار کر بری طرح سے ریجیکٹ کر دیتی تھی. ٹامس دیوانگی کی حالت تک پہنچ گیا تھا. وہ ایک ٹھک 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 بام کی طرح کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا. اور پھر وہ خطرناک دن آ ہی گیا. ٹامس نے برائن کو فیکٹری کے کلیگز کو یہ بولتے ہوئے سنا, جیسی مجھ سے ملنا چاہتی ہے, اس ویکینڈ میں اوک ہل جا رہا ہوں, ہمارا اصل میں آمنا سامنا ہوگا, کیا پتا وہ مجھے اپنا پہلا لور بنانے پر راضی ہو جائے گی, میری تو لاٹری لگ جائے گی. 15 ستمبر 2006 جمعے کی رات 10:15. 22 سالہ برائن بیرٹ فیکٹری میں اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جانے کے لیے اپنے فورڈ رینجر پک اپ ٹرک میں بیٹھ رہا تھا. وہ گاڑی کا دروازہ بند ہی کرنے والا تھا کہ 1 2 3 گولیاں اسے جا لگتی ہیں, سر, کندھے اور گردن میں. کیونکہ برائن کا ویکینڈ میں کسی کے ساتھ کوئی پلان نہیں تھا, جیسی کے ساتھ بھی نہیں. آخری وقت میں جیسی نے برائن کو آنے سے منع کر دیا تھا. برائن گھر میں اکیلا رہتا تھا تو کسی نے اس کی غیر موجودگی نوٹس نہیں کی, اور اس کی لاش 2 دن تک گاڑی میں پڑی رہی. پیر کی صبح فیکٹری کا ایک ورکر برائن کے ٹرک کے قریب گیا. گاڑی کے شیشے ٹنٹڈ تھے تو اسے شروع میں کچھ نہیں نظر آیا, لیکن جب اس نے اپنا چہرہ کھڑکی سے چپکا کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی. پولیس افسران اور فورینزک ٹیم نے کرائم سین کو محفوظ کر لیا, لیکن انہیں کوئی فنگر پرنٹس نہیں ملے. قاتل نے تینوں گولیوں کے بلٹ کیسنگ چھوڑے نہیں تھے. پارکنگ لاٹ میں سرویلنس کیمرے بھی نہیں تھے. البتہ ٹرک کے قریب ڈیٹیکٹیوز کو کھائی ہوئی آڑو کی گھٹلی ملی, جسے DNA ٹیسٹنگ کے لیے فورینزک لیبارٹری بھیجا گیا. جب ڈیٹیکٹیوز نے برائن کے کو ورکر سے پوچھ گچھ کی تو ساروں نے ٹامس منگمری کا نام لیا. برائن, ٹامس اور جیسی کے لو ٹرائنگل کے بارے میں بتایا.
पुलिस ने थॉमस को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कब का फरार हो चुका था, क्योंकि डिटेक्टिव्स को डर था कि कहीं थॉमस जेसी को भी कत्ल न कर दे। चंद अफसरान को ओक हिल, वेस्ट वर्जीनिया जेसी के घर रवाना किया जाता है। जेसी की माँ मैरी शाइलर दरवाजे पर आती है। जब डिटेक्टिव्स ने आने की वजह बताई तो मैरी रो पड़ी। हिचकियों के साथ उसने पुलिस को अपना राज बताया। थॉमस और ब्रायन से चैटिंग उसकी बेटी जेसी नहीं, बल्कि मैरी खुद करती थी। मैरी ने इंटरनेट पर अपनी बेटी का रूप अपना लिया था। वो जेसी के इल्म के बगैर उसकी प्रोवोकेटिव नंगी तस्वीरें खींचती थी, चुपके से जेसी की वीडियोस बनाती थी और अजनबी मर्दों को ऑनलाइन चैटिंग रूम्स में भेजती थी। जरा सोचिए, अपनी ही बेटी की अंडरवेयर चोरी करके उसने थॉमस को भेजी थी। एक माँ इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती है? 27 नवंबर 2006 पुलिस ने थॉमस मोंटगोमरी को आखिरकार ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया। डिटेक्टिव्स ने थॉमस को मैरी शाइलर की हकीकत बताई। वो काफ़ी देर तक हक्का बक्का मैरी की तस्वीर को तकता रहा। एक कैटफिशर दूसरे कैटफिशर को देख रहा था। सोचा जाए तो थॉमस और मैरी एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। पुलिस अफसरान के सामने थॉमस ने ब्रायन को कत्ल करने का एतराफ़ किया। क्राइम सीन के आड़ू की गुठली पर थॉमस का DNA भी मौजूद था। थॉमस को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। बावजूद ये कि इस केस में मैरी शाइलर का बहुत बड़ा हाथ था, प्रोसिक्यूटर्स उसे छू ना सके, क्योंकि कानून के मुताबिक उसने कोई जुर्म नहीं किया था। कैट फिशिंग बहुत बुरी बात है, लेकिन हुकूमत ने उसकी अभी तक कोई सज़ा तय नहीं की है। थोड़ा बहुत इंसाफ ये मिला कि मैरी शाइलर के शौहर ने डिवोर्स ले ली है और जेसी ने माँ से सारे ताल्लुक तोड़ लिए हैं और वो कहीं दूर रहती है। थॉमस मोंटगोमरी और मैरी शाइलर ने अभी तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी है। थॉमस का कहना है कि मैरी को भी जेल होनी चाहिए थी। मैरी ने BBC को इंटरव्यू देते हुए ये कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। रही बात ब्रायन बैरेट की, उसका इस केस में क्या कसूर था? उसके वालिदैन ने ये बयान दिया है, हमारा ब्रायन एक रहमदिल लड़का था जो समझ रहा था कि वो एक बेचारी दुखियारी लड़की का साथ दे रहा था। इस कहानी में सिर्फ ब्रायन सच बोल रहा था और उसकी ही जिंदगी तबाह हो गई, जबकि 2 अधड़ उम्र के नाकारा गलीज लोग इंटरनेट पर झूठ और फरेब का गेम खेल रहे थे। दोस्तों, ये थी इश्क विश्क ऑनलाइन की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना